رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش غار کے اندر ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان کچھ دنوں کے بعد میں غار میں جاتیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کرتیں اور واپس آ جاتیں تاکہ نمرود کو اس بچے کا علم نہیں ہو جائے۔ اگر نمرود کو اس بچے کے بارے میں معلوم چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دے گا، وہ میرے بچے کو جان سے مار دے گا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 9 سال یا غالباً 11 سال یا 13 سال کی ہو جاتی ہے، 11 سال یا 13 سال کی ہو جاتی ہے، اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، امی جان میں شہر میں جانا چاہتا ہوں، میں بابل جانا چاہتا ہوں۔ امی جان نے کہا، بیٹا تم وہاں پر جا کر کیا کرو گے؟ اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، وہ تمہیں جان سے مار دے گا، تم وہاں پر کیوں جانا چاہتے ہو؟ مگر وہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا پیارا خلیل ہے، انہیں لوگوں کو دعوت دینی ہے، انہیں لوگوں کو کفر سے نکال کر دین کی طرف لانا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی امی جان سے دوبارہ کہا، امی جان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اب جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے اندر آ جاتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا یہ نوجوان لڑکا کون ہے جو بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ کوئی ہینسم نہیں ہوتا، پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ان کے مرتبے کو پہچاننا چاہے، اگر کوئی ان کی عظمت کو سمجھنا چاہے تو ان کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتا، ان کی عظمت فقط اللہ رب العزت جانتا ہے، یا نبی جانتا ہے کہ میرا رتبہ کیا ہے، یا نبی جانتا ہے میرا مقام کیا ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے پیغمبر ہوتے ہیں ان کی عظمت بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کے اندر آ جاتے ہیں، لوگوں نے دیکھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور یہاں پر کیوں آیا ہے۔ اب سارے لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نوجوان تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے اور تو یہاں پر کیا کرنے آیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا نام ابراہیم ہے اور میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اگر ایک دم یہی کہہ دیتے کہ میں ابراہیم ہوں اور میں اللہ کا نام لینے والا ہوں اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، میں تمہیں کفر سے نکال کر دین کی طرف لے جانے آیا ہوں، تم اپنے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھو۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک کا نعرہ لگاؤ۔ اگر ایک دم یہی کہتے تو لوگ ان کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، لگتا ہے یہ بچہ ہے، ابھی اس کے پاس میں دماغ نہیں ہے، ابھی اس کے پاس میں عقل نہیں ہے۔ وہ بھول چکے تھے یہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ سب کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ کوئی فہم و ادراک والا نہیں ہوتا، نبی سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا۔ جو نبی ہوتا ہے نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل کر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اچھا ابراہیم تم خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، جو یہ تارا تمہیں نظر آ رہا ہے آسمان میں یہی تمہارا خدا ہے؟ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ تارا ڈوب گیا اس کے بعد میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب
اب جب صبح ہوتی ہے تو سورج نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابراہیم یہ جو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے یہی خدا ہے۔ شام ہوتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو ڈوب گیا اور ڈوبنے والا ابراہیم کا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب شام ہوتی ہے چاند نظر آتا ہے، چاند بھی ڈوب جاتا ہے صبح ہوتے ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ چاند بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا اچھا ابراہیم تم بتاؤ آخر خدا کون ہے، آخر تم ہمیں بتلاؤ آخر خدا کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جو مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا عطا فرماتا ہے، خدا وہ ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی عطا فرماتا ہے، خدا وہ ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا لوگوں کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا اور لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، آخر ان مورتیوں کی تم پوجا کیوں کرتے ہو، ان مورتیوں سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو لوگوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، بولے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے جو باپ تھے ہمارے جو دادا تھے وہ بھی انہی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ہم اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے تھے اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کا پیارا پیغمبر بولا، اللہ کا پیارا خلیل بولا، انداز گفتگو دیکھیں اور علم دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، تم بھی گمراہی میں ہو، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہو چکے تھے اور تم بھی گمراہ ہو چکے ہو۔ لوگوں نے کہا قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو، کیا تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس میں حق ہے، اگر تمہارے پاس میں کوئی دلیل ہے تو ابراہیم دلیل پیش کرو، یہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہم گمراہ ہیں، ہمارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں؟ اس وقت اللہ کا پیارا پیغمبر، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہا تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اللہ رب العزت وہی ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ مورتی، یہ بت تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے کہ جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ مگر لوگوں کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، پیٹ پھیرو گے، اس وقت دیکھنا میں تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کروں گا۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی اس وقت لوگ وہاں سے جا چکے تھے، مگر ایک انسان نے، ایک شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہتے ہوئے سن لیا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان نمرودیوں کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا اور جب یہ بابل سے باہر میلہ دیکھنے جاتے تھے اور جب میلہ دیکھنے کے بعد میں واپس آتے تھے تو سب سے پہلے یہ اپنے بتوں کے پاس جاتے اور سجدہ کرتے، یہ وہاں جا کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب یہ میلہ دیکھنے گئے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم تم ہمارے ساتھ چلو، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں میلے میں جانے کے بعد میں بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اب اس کا چچا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا وہاں سے چلے جاتے ہیں جو گمراہ ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، جب یہ سارے لوگ میلہ دیکھنے پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی لی اور بت خانے میں پہنچ گئے۔ بت خانے میں پہنچنے کے بعد میں سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ جب لوگ بت خانے میں پہنچے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا ہے، کسی بت کا ہاتھ توڑ دیا تھا، کسی بت کا کان توڑ دیا تھا، کسی بت کا پیر توڑ دیا تھا، تو سارے لوگوں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جو انہیں بک رہا تھا اور اس کا نام ابراہیم ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس کے بعد میں سارے لوگ کہنے لگے قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے، شاید وہ گواہی دے، ہم اس سے پوچھیں گے آخر اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر اس نے ہمارے خداؤں کو کیوں توڑ دیا، آخر اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، ہم اس سے معلوم کریں گے آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آ جاتے ہیں، لوگوں نے کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، اے ابراہیم بتاؤ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، جو یہ بڑا ہے گا نا بت اس نے کیا ہوگا، اسے برا لگ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے بتوں کی زیادہ پوجا کرتے ہو، تم اس کی پوجا نہیں کرتے، اس سے پوچھو نا اس نے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہا لوگ حیران ہو گئے کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے نہیں کیا، اس سے پوچھو نا کس نے کیا، ان کا جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہوگا، اس نے توڑا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ نہیں بول سکتے، تمہیں معلوم ہے یہ نہیں بول سکتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہیں بھی اس بات کا علم ہے یہ نہیں بول سکتے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر تم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، وہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا، وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ وہ جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، جو بے اولاد ہوتے ہیں انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، جن کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا وہ انہیں مال عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا مگر ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور وہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے، تم نے ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کی ہے، تم نے ہمارے معبودوں کو بہت زیادہ ستایا ہے، تم نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے کہا ہمیں ابراہیم سے بدلہ لینا پڑے گا، اس نے جو
جو ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے اور ہم اسے آگ میں جلا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا چلو ہم ایک گڑھا تیار کرتے ہیں، اس میں آگ جلائیں گے، اس میں لکڑیاں جمع کرنے کے بعد میں بہت تیزی والے آگ جلائیں گے اور ابراہیم کو اس آگ کے اندر جلا دیں گے، ابراہیم کو آگ میں جلائیں گے۔ اب 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، 1 مہینے تک اس گڑھے کے اندر لکڑیاں رکھیں اور اس میں آگ جلا دی۔ آگ جلانے کے بعد میں وہ آگ اتنی خطرناک ہو گئی اور اتنی اونچائی تک اس آگ کی لپیٹیں تھیں کہ کوئی اس کے سامنے سے گزر بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو وہ پرندہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا، وہ پرندہ بھی جل کر خاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی تیز آگ تھی، اتنی تیز آگ تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے، لوگوں نے مشورہ کیا آخر ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیسے ڈالیں گے؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر کیسے پھینک سکتے ہیں؟ تو شیطان آیا اور شیطان نے مینچنیک کا مشورہ دیا کہ تم ایک مینچنیک تیار کرو اور اس کے اندر ابراہیم کو بٹھا دینا اور اس کو آگ کے اندر پھینک دینا۔ اب لوگوں نے مینچنیک کو تیار کیا، بہت زیادہ مختصر بتا رہا ہوں۔ جب لوگوں نے مینچنیک کو تیار کر لیا، اس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے کے بعد میں ان لوگوں نے مینچنیک کو تیار کرنے کے بعد میں اور بٹھانے کے بعد میں آگ کے سامنے مینچنیک کو لے آئے، آگ کے سامنے مینچنیک کو لے آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ادھر اللہ کے مقدس فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں پروردگار تیرا ایک ہی تو بندہ ہے، تیرا ایک ہی تو پیارا ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، اگر اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا پھر تیرا ذکر کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم میرا پیارا بندہ ہے، ابراہیم میرا بہت زیادہ پیارا بندہ ہے، ابراہیم میری عبادت کرتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اگر تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جاؤ مدد کرو۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، ہوا کا فرشتہ آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے اے ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو میں ہوا کے ساتھ اس آگ کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر کے تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک اور فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ وہ تھا جو بارش پڑھاتا تھا، جو بارش کا کام کیا کرتا تھا، وہ آتا ہے اور کہتا ہے اے ابراہیم اگر آپ اجازت دو تو میں اتنا پانی برساؤں، اتنا پانی برساؤں اللہ کے حکم سے یہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو میں آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں جبرائیل مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتا ہے، میری مدد وہی فرمائے گا، مجھے سہارا وہی دے گا۔ اب حضرت جبرائیل امین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی آگ میں گرے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آتش نمرود تھی اور گلے گلزار بن گئی، وہ ہر جگہ پھول ہی پھول ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی ہو جا، نارمل والی ٹھنڈی ہو جائے تاکہ میرے ابراہیم کو سردی نہ لگ جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آتش نمرود میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں لگتا ہے ابراہیم چل گئے ہوں گے، لگتا ہے اب تک تو ابراہیم بچے بھی نہیں ہوں گے، مگر وہ بھول چکے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ 40 دن تک یا 7 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں رہے۔ ایک قول 7 دنوں کا ہے اور ایک قول 40 دنوں کا ہے۔ علماء 40 دن کا بھی بیان کرتے ہیں، مگر
یہ جو واقعہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بات لکھی ہے کہ آتش نمرود میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک رہے. 7 دن تک انہوں نے اپنی زندگی کو وہیں پر گزارا آتش نمرود میں. اور جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیسی گزری؟ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اتنا اچھا آج تک نہیں لگا جتنا اچھا مجھے آتش نمرود میں لگا، کیونکہ میرے پاس میں جنت سے پھل آیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی. مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ رب العزت وہ مجھے عطا ضرور فرماتا.